رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وخلق الشمس والقمر منيرا وأنزل القرآن في شهر المبارك بشيرا ونذيرا اما بعد. آج آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی نسبت سے چند باتیں بیان کروں گا. سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہے روزہ اور ایک ہے رمضان. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. روزہ کیسے کہتے ہیں؟ روزہ کے لغت میں کہتے ہیں روکنا، اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک انسان کو کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے روکنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں. اور دوسری بات رمضان رمضہ سے ہے، اور رمضہ کہتے ہیں اس بارش کو جو خزان سے پہلے برسے اور زمین کو گرد و غبار سے صاف کرے. اور اس طرح رمضان بھی انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. اور رمضان مبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور اس مہینے کے جو شرافت، عزت اور عظمت ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، بلکہ سابقہ امتوں اور انبیاء کے جتنے کتب تھے وہ بھی اس مہینے میں نازل فرمائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان کے اندر نازل ہوئی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ بھی رمضان ہی کے اندر نازل ہوئے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو وہ بھی رمضان ہی کے اندر نازل فرمایا. اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خوش آمدید کہتے اس مہینے کے لیے جو ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، اور اس میں دن کا روزہ رکھنا، رات کو قیام، اور اس میں مال خرچ کرنے جہاد کے برابر کا ثواب رکھ دیتا ہے. تو اس کے اور کافی فضیلت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے لیے 3 خوشخبری ہے. سب سے پہلے یہ کہ جنت کے دروازوں کو کھول دی جاتی ہے، اور دوسری بات کہ جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور تیسری بات وہ یہ کہ سرکش شیاطین کو باندھا جاتا ہے، ان کو قید سلاسل میں باندھا جاتا ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے سب کو امت پر بھی فرض کیا گیا تھا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ صرف اس امت پر نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تمام انبیاء پر، ان کے امت پر روزہ فرض تھا. اور اس آیات کے تحت رد المختار نے یہ بات لکھی ہے کہ روزہ ہر بالغ عاقل مرد عورت تمام مسلمان پر فرض ہے، اور بغیر کسی عذر شرعی کا کھانا توڑنا، روزہ نہ رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہمیں روزے رکھنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں. اور اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ من عذاب اللہ وفی روایت من نار جہنم. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. کنز العمال میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے افرادوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جن کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی. افطار کے وقت اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان اور روزے کی برکات کی وجہ سے. اسی طرح مسلمان کے رزق میں بھی تفصیل کی جاتی ہے، تو یہی رمضان کا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اگر آج ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں میں
سوسائٹی میں اور خاندانوں میں دیکھا جائے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مختلف قسم کے رزق مہیا نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف قسم کے رزق ان کے لیے میسر ہوتے ہیں اور ان کے لیے رزق میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ وہ دو خوشی کون سی ہے؟ سب سے پہلے خوشی تو وہ ہے کہ وہ جب گرمی کے موسم میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ پورے دن تکلیف اور مشقت اس نے برداشت کی افطار کے وقت، تو اس کے لیے ایک خوشی ہوئی۔ اور دوسری خوشی وہ ہے کہ جب وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جا ملیں گے تو روزہ اس کے لیے سفارش فرما دیں گے، جیسے دوسرے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو کیا کریں گے، قیامت کے دن مسلمان کے لیے سفارش کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ جس بندے نے روزہ رکھا تھا تو اس کے لیے قیامت کے دن یہی روزہ سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، اور ان کے لیے سفارش قبول بھی ہوگی، تو اس مسلمان کو جنت میں پھر لے جائیں گے۔ اور اس طرح ایک اور روایت میں آتے ہے بخاری شریف میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، باب ریان، اور یہ وہ دروازہ ہے جس میں صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کیا کرتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے۔ جو لوگ روزہ رکھتے تھے تو باب ریان سے وہ جنت میں داخل ہو کر کے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم سے وہ بچ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام سے میری یہ گزارش ہوگی کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب کو نفلی فرضی جانی و مالی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ، ان کی پیروی پہ عمل کر کے، اور کل قیامت کے دن باب ریان سے ہم گزر کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کا اور ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم دنیا میں روزے رکھیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو ہم راضی کر کے دنیا میں اللہ کو راضی کر کے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے روزہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور باب ریان سے ہم کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان رمضان ایمان ہے، رمضان 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 مہمان ہے، رمضان رمضان رمضان